بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ابھی ایک محترم دوست کی طرف سے سوال آیا ہے کہ بعض مساجد اور بعض چیریٹیز صدقات فطر کو وصول کرتی ہیں، مگر معلوم یہ ہوا ہے کہ ان کے ہاں کئی سال تک وہ پڑا رہتا ہے اور آگے مستحقین تک وہ نہیں پہنچ پاتا۔ تو اس جرم کا ذمہ دار کون ہے؟ اس جرم کا ذمہ دار کہ وہ صدقہ فطر مستحقین کو نہیں پہنچ رہا، صدقہ فطر ادا کرنے والے ہیں یا صدقہ فطر اکٹھا کرنے والے ہیں؟ بڑی واضح سی بات ہے، اس امر میں تو کوئی شک اور شبہ نہیں کہ صدقہ فطر ادا کرنے والے کی ہی ذمہ داری ہے۔ ہم نے اصل میں شریعت اسلامیہ کے اصول اور ضوابط چھوڑ دیے ہیں۔ صدقات فطر ہوں، صدقات واجبات ہوں، کفارات ہوں یا زکوٰۃ ہوں، شریعت اسلامیہ کا حکم یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے اعزاء و اقرباء کو دیا جائے، اور جو جتنا قریبی رشتہ دار ہے، اگر وہ غریب ہے اور تنگ دست ہے تو وہ سب سے زیادہ حقدار ہے۔ مثال کے طور پر اگر بھائی غریب ہے تو سب سے زیادہ حقدار زکوٰۃ، صدقات فطر، کفارات کا وہ ہے۔ بھائی کے بعد چچا آئے گا، پھر بہن آئے گی، پھر خالہ آئے گی، پھر ہم پیشہ لوگ آئیں گے جو اس کے ساتھ کام کرتے ہیں، پھر اس کے محلہ کے لوگ آئیں گے، پھر اس کے گاؤں کے لوگ آئیں گے، پھر اس کے شہر کے لوگ آئیں گے۔ پہلی کوتاہی اور تقصیر تو ہماری اپنی ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریاں دوسرے کے کاندھوں پر ڈال دیتے ہیں اور آسانی سمجھ دیتے ہیں کہ ہم اس اکٹھے کرنے والے کو دے دیں، یہ آگے دے یا آگے نہ دے۔ یہ ہماری اپنی کوتاہی ہے۔ ہمیں اپنے اعزاء و اقرباء سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دوست و احباب سے، اپنے جاننے والے سفید پوش لوگوں کو تلاش کرنا چاہیے، اور بغیر ذکر کیے ہوئے کہ یہ زکوٰۃ ہے، یہ صدقہ فطر ہے، یا کفارات ہیں، یا فدیہ ہے، یہ ذکر کرنا قطعاً ضروری نہیں ہے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ ذکر نہ کیا جائے، اس لیے کہ ایک سفید پوش شخص زکوٰۃ کے نام پر، صدقہ فطر کے نام پر، کفارہ کے نام پر، فدیہ کے نام پر کوئی رقم لینے سے گریزاں ہوگا۔ اس کی عزت نفس کا پاس کیا جائے، اس کو اس کا احساس نہ دلایا جائے، اس کو عیدی کی شکل میں، اس کو تحفہ کی شکل میں، اس کو گفٹ کی شکل میں یہ صدقات واجبہ بھی پہنچائے جائیں اور صدقات نافلہ بھی پہنچائے جائیں۔ ہاں، یہ بات نشین ہونی چاہیے کہ اولاد اپنے والدین کو اور والدین اپنی اولاد کو صدقات واجبہ، جن میں صدقہ فطر ہوگا، فدیہ ہوگا، کفارہ ہوگا، زکوٰۃ ہوگی، یہ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح سادات کو بھی نہیں دے سکتے۔ سادات بھی اپنی زکوٰۃ اور صدقات واجبہ سادات کو نہیں دے سکتے، باقی ہر ایک کو دیے جا سکتے ہیں۔ تو پہلے تو ہمیں اپنی ذمہ داری خود نبھانی چاہیے، ہمیں سہولت پسند نہیں ہونا چاہیے، اور اپنے صدقات اور اپنی زکوٰۃیں خود ان کے مستحقین تک پہنچانی چاہیے۔ مجھے نہیں معلوم کہ میری معلومات کہاں تک درست ہے، مگر میں نے ایک بڑی ریشو سنی ہے کہ اگر آپ 100 پاؤنڈ چیریٹی کو دیتے ہیں تو شاید 20 پاؤنڈ یا 30 پاؤنڈ آ کے مستحق تک پہنچتے ہیں۔ 70 پاؤنڈ میں نے سن رکھا ہے، مجھے یقین نہیں ہے اس بات کا، لیکن یہ بات تو طے شدہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ان کے اخراجات پر ضرور آپ کے صدقات اور آپ کی زکوٰۃ میں سے کٹ جاتی ہے۔ آپ اپنی ذمہ داری کو خود ادا کریں، اور اب تو پیسے پہنچانے بڑے آسان ہو گئے ہیں۔ پیسے پہنچانے میں کوئی مشکل اور کوئی دقت اور کوئی دشواری ہی نہیں ہے، یہ تو پہلی بات تھی۔ مگر دوسری بات، اس میں بھی کوئی اشتباہ نہیں ہے کہ جو زکوٰۃ اور صدقہ فطر کو اکٹھا کرنے کی ذمہ داری لیتا ہے، پھر اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جس قدر جلد ہو وہ مستحقین تک پہنچائے۔ کوتاہی اور تقصیر کا جرم تو ہوگا دینے والے کو، مگر اس کی ادائیگی نہ کرنے کی ذمہ داری اور جرم جو ہے یہ زکوٰۃ اور صدقات اکٹھا کرنے والوں پر ہی ہوگا۔ جو ایک اکٹھا کر رہا ہے اور وصول کر رہا ہے اور قبول کر رہا ہے اور اس وکالت کی ذمہ داری لے رہا ہے کہ میں آپ کے بہاف پر آپ کا صدقہ فطر یا کفارہ یا فدیہ یا زکوٰۃ ادا کر دوں گا، پھر اگر وہ نہیں کرتا تو اس کے نہ ادا کرنے کی ذمہ داری، جرم، گناہ اور عذاب تو اسی کو ہوگا جو اکٹھا کر رہا ہے، مگر دینے والا بھی اپنی سہولت پسندی کی خاطر بالکل اس سے بری ذمہ نہیں ہوگا۔ میری ایک عاجزانہ اور فقیرانہ گزارش اور التماس یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے والا، صدقہ دینے والا، کفارہ دینے والا، فدیہ دینے والا سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو دیکھے،
پھر اپنے دوستوں کو دیکھے، پھر اپنے دور کے رشتہ داروں کو دیکھے، پھر اپنے جاننے والوں کو دیکھے، پھر اپنے وطن شہر کو دیکھے، پھر اپنے ضلع کو دیکھے، پھر اپنے ملک کو دیکھے، اور پھر باہر جائے۔ اور میں یہ بھی عرض کر دینا چاہتا ہوں ساتھ ساتھ کہ صدقات نافلہ جو ہیں، صدقات نافلہ، ان میں سے بہترین چیریٹی علم کو پھیلانا ہے۔ علم کے پھیلانے کی بہت ساری جہتیں ہو سکتی ہیں۔ کسی اور جواب میں عرض کروں گا کہ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر کے قیدیوں میں سے 10,000 دینار مقرر کیے تھے کہ 10,000 دینار دو اور آزاد ہو جاؤ، اور ساتھ یہ اعلان کیا تھا کہ میرے شہر کے 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو تو فری میں آزاد ہو جاؤ۔ صدقات نافلہ کو، کیونکہ صدقات واجبہ میں تملیک شرط ہوتی ہے، کسی کو مالک بنانا شرط ہوتا ہے۔ صدقات نافلہ آپ دیں، کتابیں خریدیں، سکولوں کو دیں، طالب علموں کو دیں، صاحبان علم و فضل کو دیں، ریسرچ کے لیے دیں، اور جو جدید ذرائع ہیں آج کل تعلیم دینے کے، علم دینے کے، اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ آپ صرف علم دین کے لیے خرچ کریں۔ ہر علم دین ہے۔ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگرچہ علم دین کی فضیلت کو بیان کیا ہے، مگر مطلقاً علم کی بھی فضیلت ہے۔ اور مجھے آج کسی نے ایک ویڈیو بھیجا ہے اور میں اس کا جواب نہیں دے پایا ہوں۔ اس نے یہ کہا ہے کہ نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بنیادی منصب معلم ہے، انما بعثت معلما۔ پھر کیا وجہ ہے کہ آپ کی امت ریشوں کے اعتبار سے سب سے زیادہ جاہل ہے؟ آپ کا وصف صادق ہے، کیا وجہ ہے کہ آپ کی امت کے اکثر افراد جھوٹے ہیں؟ آپ کا وصف خاص امین ہے، کیا وجہ ہے کہ آپ کی امت کے اکثر افراد بد دیانت ہیں؟ ہمیں ان باتوں کو سوچنا چاہیے۔ علم پھیلائیں، امانت پھیلائیں، صداقت پھیلائیں، اور اس کو اپنی چیریٹی کو خرچ کرنے کے لیے استعمال کریں۔ اپنی ذمہ داریاں خود نبھائیں، اپنی ذمہ داریاں دوسرے کے کاندھوں پر مت ڈالیں، مگر اگر دوسروں کی ذمہ داریاں اپنے کاندھوں پر اٹھاتے ہیں تو پھر ان کا فرض اور وجوب بنتا ہے کہ وہ بھی ان ذمہ داریوں کو نبھائیں، اور لوگوں کے پیسے وصول کر کے ان کو اپنے پاس مت رکھیں اور ان کو اپنے لیے باعث عذاب نہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ جانبین کو اپنے رویے کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔